ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اور سبقت کرنے والے پیش قدمی کرنے والے پہلے لوگوں مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوهم بإحسان اور خلوص دل سے نیکی سے احسان سے ان کی پیروی کرنے والوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں خالدین فیہا ابدا وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یاد رکھو کہ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. کروڑ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمۃ للعالمین سید کل ختم الرسول خطیب الانبیاء امام الانبیاء والی بطحا شاہ وقتہ فداه ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء معی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات مقدس. درود اور سلام کے بعد محترم بزرگوں عزیز بھائیوں احترام کے لائق معززات روحانی محترموں یہ عربی مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ جاری وساری ہے. عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ بنتا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو رجب کے کنڈوں کے نام سے شیرینی بنائی جاتی ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش کا دن ہے. اس لیے اس دن یہ گونڈے بنا کے حلوہ بنا کے یہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. حالانکہ اس 22 رجب کے دن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش کا اور نہ وفات کا کوئی تعلق. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا
کہ اس دن نہ ان کی پیدائش ہوئی نہ ان کی وفات ہوئی۔ اس دن 22 رجب کو 22 تاریخ کو پھر کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کاتب وحی مومنوں کے ماموں نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی جناب سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی وفات ہوئی۔ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ یہودی، عیسائی، سبائی، اسلام دشمن، صحابہ کے دشمن، انہوں نے اس دن خوشی منائی کہ جس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، کہ آج ہمارے دشمن سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور پھر اس کو چھپ چھپا کے لوگوں سے اوجھل رکھ کے رات کی تاریکی میں بنایا جاتا اور صبح کا سورج شروع ہونے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیا جاتا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا اس معاملے کو۔ لیکن پھر جب زیادہ لوگ شامل نہ ہوئے تو سنیوں کو، اہل سنت کو شامل کرنے کے لیے، اس میں شریک کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں میں، سنیوں میں یہ بات مشہور کی کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہوا۔ ہمارے سادہ لوگ بھائی جو اس سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اکثریت کے اعتبار سے وہ اس میں ملوث ہیں۔ آج کنڈے بنائے جاتے ہیں، اس میں جو اصل میں بناتے تھے، کس وجہ سے بناتے تھے، وہ کم لوگ ہیں، اہل سنت کے لوگ زیادہ جو اس کو بناتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے، حضرت جعفر صادق کی پیدائش کب ہوئی؟ جو کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ولادت اس حوالے سے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 8 رمضان المبارک 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی۔ یہ دو قول ان کی پیدائش کے حوالے، ان کی ولادت کے حوالے، 8 رمضان 80 ہجری، 17 ربیع الاول 83 ہجری۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی وفات 15 شوال سن 148 ہجری میں ہوئی۔ اب اس سے رجب کا مہینہ ہے، رجب کی 22 تاریخ ہے، تو یہ لوگوں کو اس میں ملوث کیا گیا، اور بھی اس حوالے سے یہ باتیں پھیلائی گئی، زبان زد عام کی گئی کہ لو جی معاویہ رضی اللہ تعالی ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا منقبت ہے، سوائے صحابیت کے ان کی شان ہے، سوائے صحابیت کے ان کی شان ہے، ان کی کیا ہے؟ ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں ہے۔ مالک کائنات ان کی زبان سے بھی یہ بات نکلوا رہا ہے کہ سوائے صحابیت کے ان کی فضیلت کیا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتا نہیں صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیت کے حوالے سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، صحابی کی تعریف کی ہے کہ صحابی کون ہے. پہلے آپ صحابی کی تعریف کریں کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسلام میں ہی اس کی وفات، وہ صحابی. اور پھر آقا علیہ السلام نے صحابی ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی، مالک کائنات نے اس آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. سبحان اللہ. یہ صحابی کی بات ہے. اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ سے بات کرے نا تو یہ جملہ یاد رکھیں، بہت جگہ پہ آپ کو فائدہ دے. صحابی تاریخی شخصیات نہیں ہے. صحابی یا تمام اصحاب وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات. یہ جملہ یاد رکھیں، تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہے. صحابہ کی، اصحاب رسول کی شان، منقبت، فضیلت اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے گندے اوراق میں ان کو تلاش نہ کریں، قرآن کے مقدس اوراق میں ان کو قرآن مجید کے مقدس اوراق میں صحابہ کی شان تلاش کریں، جن کے بارے میں مالک کائنات نے اپنی کتاب مقدس میں اعلان فرمائے ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ قرآن کے مقدس اوراق میں صحابہ کی شان بیان ہے. فرمایا کہ پہلے اسلام لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور ان کے بعد نیکی میں، احسان میں، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے. والذین اتبعوهم بإحسان، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں تینوں کے بارے میں، انصار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی. مالک کائنات نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا. اب آپ بتلائیے، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، آج سے کالے دل والے کو، کالی زبان والے کو کیا تکلیف ہوتی ہے جن سے رب راضی ہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور مالک کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. دوسری جگہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صحابہ کی اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، مالک کائنات نے اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ سکینت نازل فرمائی. کب؟ غزوہ حنین کے موقع جب صحابہ پریشان ہوئے، بغدڑ مچی، تو مالک کائنات نے بھی ان کے دلوں پہ تسکین نازل کر کے ان کو مضبوط کر دیا. اور غزوہ حنین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے.
اللہ رب العزت نے جہاں اور مومنین پہ سکینت نازل فرمائی وہاں معاویہ میں بھی سکینت نازل. تیسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اشداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معه جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہے ان کے ساتھ؟ اصحاب. ان کی شان کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے، کافروں کے لیے سخت. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم، آپس میں بڑے نرم رحم دل ہے. اشداء علی الکفار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کافروں کے لیے سخت. آپ کے دور حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، حضرت حسن سے صلح ہونے کے بعد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی، جتنا اسلام پھیلا، وہ آپ سے پہلے کسی اور دور میں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مربع میل پہ حکومت کرتے تھے؟ 22 لاکھ. حضرت معاویہ نے کتنے میل پہ کیے پتہ نہیں؟ 64,65,000 مربع میل. حضرت معاویہ کے دور میں آپ کی خلافت کے زمانے میں مکران سندھ تک لوگ آئے. سندھ فتح ہوا، مکران فتح ہوا، کابل فتح ہوا، یہاں تک لوگ آئے، اسلام کے جھنڈے کو لہرائے. دور کس کا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. 54 صوبوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. 54 صوبے، اور یہ صوبے اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے صوبے بڑے بڑے صوبے جن میں حضرت معاویہ کی حکومت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے اصحاب کی شان بیان کی، اور پھر ایک حدیث پاک بڑی ہی شاندار حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک کائنات نے تمام لوگوں کی، کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کے دلوں کو دیکھا. ان دلوں میں سے جو سب سے بہترین دل تھا مالک کائنات نے اس کو پسند فرمایا. اور وہ سب سے بہترین دل کس کا دل تھا؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین دل تھا. مالک کائنات نے اس دل کا انتخاب فرمایا، اس دل کو اپنا محبوب بنایا اور اس کو اپنی ختم نبوت کے لیے منتخب کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام دلوں پہ نظر ڈالی. ان دلوں میں سے مالک کائنات نے چند دل منتخب کیے، ان کا انتخاب کیا اور ان دلوں کا انتخاب کر کے ان کو اپنے نبی کے ساتھی بنا. یہ صحابہ کی فضیلت ہے. اور اللہ رب نبی علیہ السلام اپنے اس جرنیل صحابی، سپہ سالار صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. ان کے لیے دعا فرمائی، کیا پروردگار علمہ الکتاب، تو میرے صحابی معاویہ کو کتاب قرآن کا علم عطا فرما، والحساب کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور مالک کائنات تو میرے اس صحابی معاویہ کو عذاب سے محفوظ کر. سبحان اللہ. دوسری روایت میں، دوسری دعا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. یا اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، مہدیا اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ اور اس کے
ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمایا۔ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام، سب سے اعلیٰ افضل شخصیت، جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ نہ ان جیسا ان سے پہلے کوئی دنیا میں آیا، نہ ان کے بعد کوئی آیا۔ بے شک آیا کوئی ان کے پہلے؟ نہیں۔ آئے گا کوئی؟ نہیں۔ آپ کی محبت نبی علیہ السلام اس کا آپ نے اظہار نہیں کیا، سوئے پڑے۔ کیا آقا سے پہلے کوئی آپ جیسا آیا؟ کیا آقا کے بعد آئے گا؟ نہیں۔ جن جیسی شخصیت نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے نواسے، کیا نام ہے آپ کے نواسوں کا؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، جنت کے شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ حضرت حسن نے صلح کی کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، کتنی دیر خلیفہ رہے؟ 6 ماہ خلیفہ۔ 6 مہینے خلافت کے بعد حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف صلح ہی کی بلکہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت دی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت دی۔ سب سے پہلے حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت حسین نے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین نے جب بیعت کی تو حضرت حسن نے فرمایا یا کسی اور آدمی نے فرمایا اس وقت کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے سپہ سالار سے قید، وہ بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا کہ قید تم بھی اٹھو۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیعت کر چکے ہیں، تم بھی بیعت کر۔ قید کو جب کہا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دی۔ حضرت حسین نے فرمایا قید تم اٹھ، فبایع اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر، فإنہ امامی، یہ جو میرا بھائی حسن ہے نا، یہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا امام بھی ہے۔ اس میرے امام نے جب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، تم فبایع، تم بھی اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت۔ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت حسین نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو حق پہ سمجھا تو بیعت کی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی جو بیعت کی گئی ہے یہ حق پہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے بیعت کی نہیں کی۔ جب حضرت معاویہ کی باری آتی ہے تو حضرت حسین بیعت کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ دونوں شہزادوں نے حضرت معاویہ کو حق پہ سمجھا، ان کو امیر المومنین تسلیم کیا تو انہوں نے بیعت۔ آج پہلے بیعت کا نام لکھتا ہے، کہتا ہے میری ان سے بڑی محبت ہے، میری ان سے بڑی عقیدت ہے، میرا ان سے بڑا پیار ہے، اور وہ میرے امام ہیں۔ اور جن تیرے اماموں نے ان کی بیعت کر لی ہے تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تو ان کو برا بھلا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی باتیں، بڑے فضائل، بڑے خصائص ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ بحری بیڑا سب سے پہلے تعمیر کیا، بحری بیڑا تیار کیا سب سے پہلے، کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔
اور سمندری سفر کیا، سمندری بحری فوج تیار کی اور سفر کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ کی بشارت کے مصداق بنے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاز کرے گا مالک کائنات نے ان سب کو پکڑ لیا۔ بحری بیڑا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا، بار بار حضرت عمر سے مشاورت کی، ملاقات کی، مجلسیں کی، بار بار ان سے ملاقاتیں کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہنی طور پہ تیار کیا اور ان سے اجازت لے کے سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ۔ آج ان کو بڑی گالیاں پڑتی، ان کو بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عیسائیوں کی حکومتوں کے خاتمے کیے، یہودیوں کا قلع قمع کیا، سبائی اسلام دشمن منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقین کی گردن کر دی۔ آج وہی منافقین یہودی عیسائی ان کی ذریت، ان کی اولاد آج بھی پریشان ہے، آج بھی پریشان ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے آج بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، جب جنتی شہزادے، جنتی جوانوں کے سردار ان کی بیعت کر چکے اور ان کو امیر المومنین تسلیم کر سکے، تو پھر کیا تکلیف ہے؟ ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان، ان کی منقبت، ان کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں، سارے نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ کسی کا نسبی تعلق قائم نہیں رہے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرا نسبی تعلق بھی قائم رہے گا اور میری سسرالی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سسرالی رشتہ دار میرے قریب ہوں گے۔ سیدنا معاویہ نبی علیہ السلام سے رشتہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رشتہ داری؟ برادر نسبتی، آپ کی ہمشیرہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان کی بیٹی ہے، سیدنا معاویہ کی بہن ہے، بیوی کس کی ہے؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، سید البشر کی، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بشر کی وہ بیوی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی اتنا ان کا تعلق ہے، اتنی رشتہ داری ہے، اتنا قرب ہے، تو پھر آج سنی بھی پڑا پکڑنے کا شکار ہو گئی۔ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہتے، لیکن میں نے آپ سے بات کی ہے، بہت سارے دوست بعد میں تشریف لائے ہیں، کوشش کیا کریں کہ وقت پہ مسجد میں تشریف لایا کریں، وہ ساری گفتگو سنا کریں کہ صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ پرانی شخصیات، تاریخی شخصیات میں، تاریخ کے گندے اوراق میں صحابہ کی شان تلاش نہ کرو۔ صحابہ کی شان تلاش کرنی ہے تو کہا کرو قرآن کے مقدس اوراق میں اللہ رب العزت ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان، فضیلت، منقبت سمجھنے کی اور اپنے دل میں سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔